بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خیر کی چند باتیں کہنے اور سننے کے لیے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع نصیب ہوا. عزیزم مولانا زبیر صاحب صلی اللہ تعالی اور ان کے والد و چچا اور ہمارے اور احباب حضرات کا بہت دنوں سے حکم تھا حاضری کا، لیکن موقع نہیں ہوا. اس وقت رمضان میں انہوں نے کہا کہ بغیر کسی کام کے ایسے ہی ایک دن کے لیے آ جاؤ، تو مجھے اس میں شرم آئی کہ بغیر کام کے نہیں جائے آدمی آرام کرنے کے لیے. تو اس لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کی ترتیب بن گئی آپ حضرات کے ساتھ. پہلے آواز ٹھیک تھی، آپ نے اس کو چھیڑ کے گڑبڑ کر دیا. اس میں خون پیدا ہو گئی، پہلے ٹھیک تھی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس کا جو کام ہو وہ کام اسی کو کرنا چاہیے. تو مائک کو سیٹ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا. یہ مائک والے جانتے ہیں یا بولنے والے جانتے ہیں؟ بولنے والے سیٹ کرنا نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ صحیح ہوا یا نہیں. بہرحال یہ حاضری ہوئی اور یہ بات آئی کہ عقیدے کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے کچھ بات ہو. میں یہ سوچتا ہوں جب اس طرح کے موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، یعنی جب ایک آدمی مسلمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس نے مان لیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. ایمان کا مطلب یہی ہے ان ما جاء به الرسول حق، جو بھی حضور علیہ السلام لائے ہیں وہ برحق ہے. تو اب اس کے بعد
اس کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرے یا اپنی طرف سے ایجاد کرنے والے کسی آدمی کی بات کو مانے. مگر ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں کیڑا پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ دعوے کرتے ہیں اور کچھ بے وقوف لوگ ان کی بات ماننے والے مل جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی آزمائش کے لیے باقاعدہ دنیا میں ایک طاقت رکھی گئی ہے جو مخالف طاقت ہے، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں. اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جو شیاطین تھے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. تو بالکل صاف لفظوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان ایک جنات. جنات تو وہ برادری ہے جس سے اصل شیطان ہے ابلیس، اور ایک ہماری برادری انسانوں کی ہے. ہم میں سے بھی کچھ لوگ شیطان ہوتے ہیں جو شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ خرافات آتی ہیں. ذرا عام انداز سے ہٹ کر میں کچھ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ عقلی طور پر بات سمجھ میں آئے. ذرا غور کریں کہ ایک طرف تو انسانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں، ذرا میں بہت ٹھہر کے بول رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آئے، حضور کے بارے میں یہ بات ماننے میں دیر لگی کہ ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے. حضور علیہ السلام کی شخصیت سب کے سامنے تھی، صاف ستھری شخصیت. کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ کردار کے اعتبار سے ہمارے پورے معاشرے میں اس آدمی کا کوئی مقابل نہیں ہے. اتنے اچھے آدمی کے بارے میں جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے تو ماننے میں دیر لگی کچھ لوگوں کو. ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ نہایت بد کردار، نہایت خواہش پرست، نہایت ذہنی مریض، نہایت برے کردار کے لوگ آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں سے بنوا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی آتی ہے. غلام احمد قادیانی جیسا گھٹیا آدمی جس کو نارمل آدمی کہنا بھی مشکل ہے زندگی کے اعتبار سے، یا وہ آج کل جیسے وہ گوہر شاہی ہے بیچارہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں جن کو صحیح رہنمائی نہیں ملی، گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہے اور اس کے بعد پیٹ پالنے کے لیے ان کو شیطان نے ایک راستہ سجھا دیا. ایسے گھٹیا لوگ اپنے بارے میں یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس وحی آتی ہے، اور کچھ باولے مل جائیں جو ان کو مان لیں، یہ کیسی حقیقت ہے آخر؟ تعجب کی بات ہے نا. سوائے اس کے کوئی راستہ اس کا سمجھنے کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی اور شیطان ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جو بظاہر اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، ذرا غور سے سمجھیں. سب کو پتا ہے اس آیت کا، عام لوگ بھی جانتے ہیں ترجمہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہی پڑھا ہے نا میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں.
تو مجھے یہ عرض کرنا ہے، اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں میں، عقیدے اور ختم نبوت کی اور صحیح فکر کے بارے میں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا ترجمہ نماز نہیں ہے، عبادت کا ترجمہ بندگی ہے، اور بندگی کا مطلب ہے کہ جس کے آپ بندے ہیں ہر بات میں اس کی مان کر چلیں۔ سب کو پتا ہے کہ دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمانے کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ تم بندہ بن کر دکھاؤ تو سمجھے جاؤ گے کہ تم جنت کے لائق ہو، بندہ بننے میں جتنی کمی ہوگی وہ تمہاری ناکامی ہوگی۔ اب بندہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو مثال سے سمجھیں، ایک نوکر ہوتا ہے، ملازم، آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں ایک بیچارہ چپراسی ہے، 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو آپ ایک تنخواہ دیتے ہیں، اس 8 گھنٹے میں اس تنخواہ کی وجہ سے وہ آدمی آپ کا پابند ہے، اس وقت میں اگر اس کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو آپ سے پوچھ کے جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ نوکر ہوتا ہے۔ ہم بھی نوکر ہیں، کسی نہ کسی چیز کے، ادارے کے، مدرسے کے، کمپنی کے لوگ سب ہیں، ملازم ہیں بہت سے لوگ۔ تو ہمارا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم اپنے جو ادارے کا ذمہ دار ہے اس کی مرضی کے پابند ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتا تھا، جنگوں میں قیدی بن کر آتے تھے، وہ غلام ہوتے تھے۔ غلام 24 گھنٹے اپنے آقا کی مرضی کا تابع تھا، شرعاً بھی اور قانوناً بھی۔ وہ 24 گھنٹے کے لیے پابند تھا کہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کچھ کرے گا وہ سب مولا کے مفاد میں کرے گا، یعنی یہاں تک کہ وہ جو کمائی کرے گا اپنی محنت سے، اس کا مالک بھی اس کا آقا ہی بن جائے گا۔ آپ سوچیں ذرا، وہ نوکر سے کتنا نیچے تھا بیچارہ، غلام۔ اب آپ آگے بڑھیں، نوکر کی ایک حیثیت ہے، کم سے کم 8 گھنٹے کے علاوہ تو وہ آزاد ہے۔ غلام کی بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے اور اس کا آقا بھی انسان ہے۔ بہت سارے حق وہ ہیں جو دونوں کو حاصل ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں حکم ملا ہے باقاعدہ کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، یعنی انسان سمجھو ان کو اپنے جیسا، برابر ہے انسان ہونے میں۔ اب آ جائیں اس کی طرف جس کو بندہ کہتے ہیں۔ نوکر کا اور اس کے باس کا یا اس کے سربراہ کا جو رشتہ تھا، وہ سارے رشتوں کے باوجود ایک برابری کا رشتہ ہے انسان ہونے کا۔ غلام اور اس کے آقا میں جتنا فرق ہو لیکن ایک برابری پائی جاتی ہے، دونوں انسان ہیں۔ لیکن جو بندہ ہے وہ بندہ ہے اللہ کا۔ اللہ اور بندے میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ بندے کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ غلام کے برابر بھی نہیں، بہت نیچے ہے، اس لیے کہ وہ جس کا بندہ ہے وہ اس جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ خالق ہے، لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ہونے کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی میں گم کر دینا، یہ بندگی ہے۔ میں نے انسان و جنات کو پیدا کیا بندہ بنا کر، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ اب عام آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا، ذکر کے لیے پیدا کیا، روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب بندگی کے حصے ہیں۔ بندگی یہ ہے کہ جو اللہ کہے وہ ماننا ہے، اور اصل مشکل یہی کام ہے۔ ذرا اس پہ غور کریے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، علماء خاص طور سے اس پر غور کریں کہ انسان جو مکلف ہے اللہ کے احکام کی پابندی کا، تو مکلف ہونے میں مشکل کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنا کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہے بہت آسان ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔
بیماری میں بھی پڑھ لیتے ہیں آسانی سے. روزہ رکھنا جن کو عادت ہے آسانی سے رکھتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ مزدور لوگ مزدوری کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت اس طرح کی جو عملی عبادت ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اصل مشکل کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا. ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور وہ معجزہ پیش کرتا ہے, تو وہاں مان لینا کہ یقیناً یہ اللہ کا رسول ہے. یہ ہے امتحان آپ کا, یہ ہے آزمائش. اور وہ بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے. اب آپ اپنی عقل چلائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آئے کہ 6 کیوں نہیں ہے, 10 کیوں نہیں ہے. نماز جب ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا قرب ہوتا ہے تو صبح سے شام تک نماز ہی کیوں نہیں ہے؟ نہیں, جب کہا گیا 5 وقت تو 5 ہی وقت ہے. آپ کو اپنی طرف سے 1 بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے, اصل یہ ہے کہ 4 رکعت پر سوال نہیں کرنا ہے. سمجھے آپ میری بات؟ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل جو امتحان ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ مغرب کی 3 کیوں ہیں. عقل میں تو آتی ہے نا یہ بات کہ بھئی 3 کیوں ہیں, 4 ہونی چاہیے تھی. ہمارے جاننے والے ہیں جو حافظ قرآن ہیں, وہ قرآن کے سلسلے میں کہیں سفر کر رہے تھے, مسئلے معلوم نہیں تھے, نوجوانی کی بات سنا رہے تھے کہ راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی, دیر تک رکنا تھا یا وہاں سے بدلنی تھی ٹرین, تو مسجد چلے گئے ساتھی نماز پڑھنے کے لیے اور ان کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. مغرب کی نماز کا مسئلہ تھا. اب ساتھی نماز پڑھ کے آئے, ان سے کہا کہ تم پڑھ کے آ جاؤ, تو یہ بھی پڑھ کے جلدی سے آ گئے. تو ساتھیوں نے کہا کہ تم بہت جلدی نماز پڑھ کے آ گئے, کیا بات؟ کہنے لگے لو میں نے تو 1.5 کی جگہ 2 پڑھی اور تم کہہ رہے ہو جلدی آ گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز تھی, میں جب پڑھنے کے لیے نیت باندھنے لگا تو میں سوچنے لگا کہ اس کو 1.5 کیسے کروں. تو 1.5 تو کرنے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی, میں نے 2 پڑھ لی. تو مغرب کی نماز میں 3 رکعت پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 3 پر سوال نہ کریں آپ, مانے کہ جب اللہ نے 3 کہا ہے تو 3 پڑھنی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے درد ہو رہا ہے پیٹ میں, وہ تو معصوم ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کے درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو آپ مان لیں کہ اللہ کو حق ہے, اللہ جو چاہے کرے, یہ ہے بندگی کا مطلب. وہاں اعتراض کی گنجائش نہ ہو. اگر وہاں آپ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بندگی سے نکل رہے ہیں. تو بندگی کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. یہ جتنے جھوٹے نبوت کے مدعی ہیں یہ تو سب مسلمانوں ہی کے اندر سے آتے ہیں نا نکل کر. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک بندہ پہلے سے کلمہ پڑھ چکا ہے, وہ مسلمان ہو چکا ہے, اس نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اور رسول ہے, تو اب اس کے بعد اسے گنجائش کیا رہتی ہے کسی نئے آدمی کے بارے میں یہ ماننے کی کہ اس پر بھی وحی آ سکتی ہے. جبکہ حضور علیہ السلام بھی اور اللہ رب العزت بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. بگاڑ کیا ہے اصل میں, اس کو بھی سمجھیں. نئی بات اچھی لگتی ہے, اور ہمارے زمانے میں جو مزاج بن رہا ہے وہ سائنس سے بن رہا ہے. سائنسی مزاج عام ہے. سائنس میں کیا ہوتا ہے, مجھے بہت تفصیل نہیں کرنی ہے, اشارے کر رہا ہوں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. سائنس ہر نئی بات زیادہ صحیح ہوتی ہے. سائنس میں نہیں پڑھا ہوا ہوں سائنس, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا. ایک سائنسداں تجربہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشاہدے کرتا ہے, اور وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو زمین کے اندر یہ کشش ثقل پائی جاتی ہے,
یا بجلی جس نے دریافت کی کہ دیکھو یہ ایک طاقت ہے، توانائی ہے، اس سے یہ کام لیے جا سکتے ہیں، ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ چل رہے ہیں. تو جو بھی آدمی محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مشاہدہ اور تجربہ کرتا ہے، وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے اور وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. اس کے 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ایک دوسرا سائنسداں آتا ہے، وہ اور محنت کرتا ہے، اس کے پاس پہلے والے کے بھی تجربات ہوتے ہیں اور اپنے نئے تجربات بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک اور تھیوری پیش کرتا ہے. کیا ہوتا ہے دنیا والوں کے ہاں؟ اب وہ نئی تھیوری مان لی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی محنت اس سے آگے ہے، اس کا مشاہدہ پہلے والے سے زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ سائنس کی بنیاد تجربے پر ہے، سائنس کی بنیاد مشاہدے پر ہے، آبزرویشن پر ہے. لہٰذا جتنا زیادہ مشاہدہ اور جتنا زیادہ تجربہ بڑھ جائے گا، سائنس کا نظریہ اچھا ہو جائے گا. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ذرا غور کیجئے گا، کہ شاید مذہب بھی سائنس کی طرح ہے. نئی بات کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ مذہب اور سائنس میں جوہری فرق ہے، بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کا دار و مدار تجربے اور مشاہدے پر ہے اور مذہب کا مدار وحی پر ہے، اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. لہذا مذہب مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس میں نئے مذہب کی گنجائش ہی نہیں بچی ہے. تو مذہب میں یعنی دین میں، اسلام میں ہر پرانی بات صحیح ہے اور سائنس میں ہر نئی بات زیادہ صحیح ہے. لوگوں نے مذہب کو سائنس سمجھ کر گمراہی اختیار کر رکھی ہے. پریشانی یہ ہے. بہت سی اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں آپ کو، اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا یہ بنیادی سوچ کو صحیح کرو. ایک نیا آدمی آ کر آپ سے ایک نئی بات کہتا ہے اور آپ اس کو مان لیتے ہیں. کیسے مان لیتے ہیں آخر؟ ہونا کیا چاہیے؟ مذہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یا تو اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ مذہب کا اتنا علم حاصل کریں کہ اس آدمی کی بات کو پرکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جنہوں نے اتنا علم پہلے سے حاصل کر رکھا ان سے پوچھ لیں. کمپیوٹر ہے مثلا، میں کمپیوٹر نہیں جانتا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. کمپیوٹر کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آئے، اگر مثلا میں کوشش کر رہا ہوں کچھ لکھنے کی اور وہاں میں کہیں الجھ گیا کہ اس فائل کو کیسے سیٹ کریں یا یہ کس طرح سے اس پروگرام کو صحیح کریں، تو اب دو ہی صورتیں ہیں. یا تو میں کمپیوٹر سائنس پڑھوں، پہلے سال بھر لگاؤں، سافٹ ویئر کو سمجھوں، اس کو سارے نظام کو سمجھوں. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کمپیوٹر سیکھ کر بیٹھا ہوا ہے آدمی، اور اس کے پاس جاؤں، اس سے کہوں کہ ذرا یہ ٹھیک کر دو، وہ 5 منٹ میں میرے مسئلے کو حل کر دے گا. عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ سال بھر لگائے گا یا 5 منٹ لگائے گا؟ یہ 5 منٹ میں اپنا مسئلہ حل کر لے گا. پابندی نہیں ہے. اگر کسی کا جی چاہے تو ٹھیک ہے، تم کمپیوٹر پڑھ لو، سال بھر لگا لو، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو. دین کے معاملے میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دین کے معاملے میں کوئی بھی آدمی آ کر دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ اور پھر ایک چیز اور ہے، ایک مثال اور دیا کرتا ہوں میں. آپ کی ایک فیکٹری ہے اور ایک پارٹی سے آپ کا اس فیکٹری کے مال کے سلسلے میں لین دین ہے 10 سال سے. آپ ان سے مال لیتے ہیں، وہ آپ سے مال لیتے ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی آپ کا معاملہ ہے، اور ٹھیک چل رہا ہے 10 سال سے. اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے آپ سے کہ جس پارٹی سے آپ 10 سال سے کاروبار کر رہے ہیں وہ فرار ہے اور نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو. تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً کہیں گے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی سوچ رہا تھا، چھوڑ دیں گے فوراً؟ ایسا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ بابا میں 10 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو فرار ہے، مجھے تو کوئی نقصان آج تک پہنچا نہیں ہے، میں نے آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے. اس کے کہنے سے، ایک نئے آدمی کے کہنے سے آپ اس پرانے آدمی کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علماء
جن کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی میراث ہے اور چلی آ رہی ہے سلسلہ وار سند کے ساتھ. یہ علماء پہلے سے آپ کے پاس دین کی ساری تفصیلات لے کے بیٹھے ہیں. ایک نیا آدمی آپ سے آ کر کوئی بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس وہی آتی ہے, آپ مان لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں, وہ شکیل بن علی, وہ مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو, اور آپ مان لیتے ہیں. آپ کا مطلب ہمارے بھائی وہ ماننے والے کیا ہو رہا ہے آخر؟ سوچیں اس بات کو. خصوصاً یونیورسٹیوں کے کالجوں کے اسٹوڈنٹس اس کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر. گڑبڑ کیا ہے؟ میں بھی وہیں آؤں گا. میں سائنس نہیں جانتا, میں کمپیوٹر نہیں جانتا. ایک آدمی کمپیوٹر کے معاملے میں مجھے آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس کمپیوٹر کے ماہر کو میں پہلے سے جانتا ہوں اس سے بات کروں کہ دیکھو یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کا کیا طریقہ ہے؟ شکیل بن علیف کا تو خاص طریقہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پہلی محنت اسی بات پر ہوتی ہے کہ دیکھو ہم کچھ دین کی باتیں آپ کو بتائیں گے مگر علماء سے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے. بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے, علماء سے بات ہی نہیں کرنی ہے. بات نہیں کرنی تو بس ہو گیا کام, کامیاب ہو جائیں گے. وہ جب علماء سے نہیں پوچھیں گے, ان کا ذہن پہلے بنا دیں گے علماء سے بات نہیں کرنی ہے, تو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو فتنے آتے ہیں ان کا شکار لوگ کیوں ہو جاتے ہیں, اور ہونا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے لوگوں کو. کرنا یہ چاہیے جیسے میں نے کہا, اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, تو اپنی عقل نہ چلاؤ اب دین کے معاملے میں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جی عقل نہ چلائیں, کیوں؟ دین تو عقل سے ہی سمجھا جائے گا. بالکل عقل سے ہی سمجھا جائے گا, مگر عقل کے تابع نہیں ہوگا دین. عقل کے موافق ہے, عقل کے تابع نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں تو آپ دنیا کی چیزوں میں اپنی عقل کو پیچھے کر لیتے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, تو کیا اصول ہے؟ آپ لیفٹ چل رہے ہیں ہندوستان میں مثلا, اور ادھر والے کو رائٹ میں آنا ہے, آپ کے رائٹ میں آنا ہے. وہ اپنے لیفٹ میں آ رہا ہے, آپ اپنے لیفٹ میں چل رہے ہیں. ایک آدمی رانگ سائڈ آ رہا ہے, تیزی سے آ رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں چلتے رہیں گے جہاں چل رہے تھے, یا بچائیں گے گاڑی کو؟ کیوں بچائیں گے صاحب؟ عقل تو یہ کہہ رہی کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں, وہ غلط چل رہا ہے, تو اسے کرنا چاہیے جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی عقل چلائیں گے تو پتہ چلا کہ آپ ہی چلے گئے, ٹکر ہو جائے گی. نہیں ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا جبکہ آپ صحیح عقل کے مطابق ہی چل رہے تھے؟ فتنے سے بچنا ہے, مصیبت سے بچنا ہے جو سامنے آ رہی ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھے اس کو. ہمارے اکابر نے باقاعدہ سمجھایا ہے کہ دین ہمارا عقل کے موافق ہے, عقل کے تابع نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل میں جب ایک بات نہیں آ رہی تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں, آپ کی آنکھوں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو کیا وہ موجود بھی نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. ایک آدمی دور کھڑا ہے, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, تو آپ نے کوئی نہیں کھڑا ہے. جس آدمی کی دور کی نظر کمزور ہے اسے نظر نہیں آ رہا دور کا, اور ایک آدمی کی نظر صحیح, وہ بتا رہا ہے کہ کھڑا ہے سامنے آدمی. تو ابھی جس کی نظر کمزور ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں کھڑا ہے. کیا کہا جائے گا کہ آپ کی نظر پہنچ نہیں رہی وہاں تک. ہمارے اکابر نے فرمایا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ جس طرح سے آپ کی تمام جسمانی صلاحیتوں کی ایک حد ہے, اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے. آپ کی آنکھوں کی ایک حد ہے, اس سے آگے آپ کی نگاہ پہچانتی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا کون ہے. آپ کے کانوں کی ایک حد ہے, ایک حد تک کی آواز سنائی دیتی ہے, اس سے آگے کی سنائی نہیں دیتی. خامخواہ ایک لطیفہ یاد آتی ہے کانوں پر. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے, بے وقوفوں کی واقعات کی ایک کتاب ہے. ابن جوزی جو ہے وہ اس امت کے بڑے لوگوں میں ہیں, بہت بڑے اکابر میں اور مصلحین میں اور مجددین میں ہیں. ان کی ایک کتاب تو ہے ذہین لوگوں کے واقعات, اور ایک کتاب ہے بے وقوفوں کے واقعات.
ہر شعبے کے. تو مؤذنین کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن صاحب نے اذان پڑھی اور اذان پوری کرتے ہی تیزی سے ایک طرف کو دوڑے، وہ بھاگے جا رہے ہیں. تو کسی نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ دیکھنے جا رہا ہوں میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے، یہ اندازہ کرنے جا رہا ہوں. تو آپ کے کانوں کی ایک حد ہے، ایک حد سے آگے کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. اسی طرح سے آپ کی عقل کی بھی ایک حد ہے. جب بھئی عقل بھی تو آپ ہی کے جسم سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ جسم نہیں ہے، لیکن ہے تو آپ کے جسم سے اس کا تعلق. آپ کے سر میں چھوڑ کر جائے تو عقل خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہی کہیں ہے وہ. تو جسمانی صلاحیتوں سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی بھی ایک حد ہے. یہ سمجھنا کہ ہماری عقل میں ہر بات آ سکتی ہے، یہ نہیں چلنے والی بات. جگر کا شعر ہے، بہترین شعر ہے. وہ گویا سمجھے ہوئے تھے اس بات کو. معرفت جمال میں کام نہ آئے بال و پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر. اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آپ چلیں گے تو عقل کو تو پیچھے چھوڑنا ہی پڑے گا. اب یہی سمجھ لیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آتا ہے عقل میں کیسا ہے اللہ، کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. مانتے ہو عقل ہر جگہ کام نہیں کرتی ہے. وحی کے بارے میں سمجھ لو، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آسمان سے وحی کیسے آ سکتی ہے. علامہ اقبال نے لکھا، بیان کیا کہ لاہور میں ایک انگریز پروفیسر تھے اور بڑے علم والے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، عمر بھی بڑی تھی. اقبال ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، جوان تھے. تو ایک دن انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ بھائی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آج شام کو میرے ساتھ چائے پیو. تو یہ پہنچ گئے. کہنے لگے کہ بات یہ کرنی ہے مجھے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس طرح سے عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی، قرآن نازل ہوا، تو کیا تم بھی یہی مانتے ہو؟ اقبال سے انہوں نے کہا، علامہ اقبال سے، کہ تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم بھی یہی مانتے ہو کہ جس طرح سب مسلمان مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ قرآن وحی سے نازل ہوا، وحی آتی تھی، آسمان سے نازل ہوا. کہنے لگے عجیب بات ہے، تم جیسا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی بھی مانتا ہے. علامہ اقبال نے کہا جی میں کیوں نہ مانوں، مجھ پہ شاعری کی وحی آتی ہے، مجھے تو تجربہ ہے، مجھے تجربہ ہے، میرے اوپر شاعری نازل ہوتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ قرآن نازل ہی ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ان کا جواب ہے یہ ایک ذوقی سا جواب ہے. انہوں نے اس کی تفصیل بھی کی ہے کہ میرے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں اشعار لکھنا شروع کرتا ہوں، اور کبھی اتنی تیزی سے اشعار ذہن میں آتے ہیں کہ قلم تیز چلانا پڑتا ہے، قلم ساتھ نہیں دیتا، اتنی تیزی سے اشعار آتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ختم ہوئی اور اشعار بند، بیچ ہی میں رہ جاتا ہے مضمون، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کیفیت آتی ہے اور پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ شاعری کی وحی آتی ہے، شاعری نازل ہوتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنے تجربے یا ذوق کی، لیکن عقلی طور پر آپ سوچیں کہ ایک آدمی اگر یوں کہنے لگے صاحب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کیسے وحی نازل ہوتی ہے. تو میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں یہ ماننا آسان نہیں ہوا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور ایک طرف ذوق کی خرابی کا یہ عالم ہے کہ گھٹیا تیسرے درجے کے 3rd کلاس کے لوگوں کے بارے میں لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ ان پہ وحی آتی ہے. کوئی بات ہے بھلا، کوئی دکھ ہے اس بات کا؟ سچی بات یہ ہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتے جو حد سے متجاوز ہو، لیکن جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کرنے والے لوگ زمین پہ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے. اور مسلمان اس بات کو سمجھے کہ ان کا اصل جرم کیا ہے. یہ بات
ہمارے اکابر نے اور علماء نے خوب لکھی ہے، اور اقبال جیسے مفکر نے بھی اس کو واضح کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، ایک زمانے میں ایک بحث چلی تھی، پنڈت نہرو نے، جواہر لال نہرو نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیں، ہندوستانی نبی ہو جائے گا، اپنی ملک کا نبی ہو جائے گا، یہ آسانی رہے گی. اب اللہ جانے ان کا منشا کیا تھا، تو فتنہ ہی ہے، اور کیا کہا جائے. نہرو جو تھے وہ مذہبی آدمی نہیں تھے، وہ لامذہب تھے، ہندو مذہب کے بھی نہیں تھے وہ، لیکن انہوں نے رائے دی. اقبال نے ان کے جواب میں کچھ مقالات لکھے تھے اس موضوع پر، تو اس میں علامہ اقبال کا ایک نقطہ بہت اہم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں. ایک تو اور دعوے ہیں، بہت سے دعوے ہوئے ہیں امت میں، الٹے سیدھے طرح طرح کے، صوفیوں کے بہت سے دعوے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دعوے ہیں. لیکن جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا جو جرم اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس امت کی وحدت کو ختم کرتا ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، تو گویا کہ امت محمد کے علاوہ ایک اور امت اس نے بنا دی. اور فرقوں کے بننے سے امت ختم نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں حضرت علی کو مانتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان میں غلط عقیدے والے بھی ہیں، شیعوں میں بہت سے کافر ہیں، بہت سے مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ ایک الگ امت باقاعدہ نہیں بنی. مسلمان ہی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو، اور وہ گویا اپنی باتوں کے لیے دلیل قرآن و حدیث سے لانے کی کوشش کرتے ہیں. بنتی ہو نہ بنتی ہو الگ بات ہے. یا کوئی بھی باطل فرقہ ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں حضور کو مانتا ہوں، تو وہ غلط تو ہو سکتا ہے مگر وہ الگ امت نہیں بنا رہا ہے. یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یہ الگ امت بنا رہا ہے. یہ گویا اس امت کی وحدت کو ختم کر رہا ہے. یہ اس کا اصل جرم ہے. ہم سب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی آدمی کا ظاہری شکل و صورت میں اچھا ہونا، یا اس کی عبادتوں کا اچھا لگنا، یا اس کی باتوں کا اچھا لگنا، یہ بھی کافی نہیں ہے. احادیث میں مضمون کھل کے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کی. بخاری شریف کا ایک اچھا خاصا حصہ اس سے بھرا ہوا ہے. بخاری شریف کا تو سمجھیے اختتام ہی اس مضمون پر ہوا ہے. بخاری کا جو آخری حصہ ہے وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باطل فرقوں کے رد میں جو احادیث ہیں ان کو میں جمع کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مگر قرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور ان کی عبادتوں کا یہ عالم ہوگا کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم. حضور صحابہ سے فرما رہے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. لیکن فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر کو نکال لیا جاتا ہے. یہ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا دین سے. محدثین نے متعین کیا بعد میں کہ وہ جو خوارج کا فرقہ تھا اس پر یہ باتیں صادق آتی تھی. بڑی اچھی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، متقی ہوتے تھے. ان کے ہاں تو یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کر لے تو کافر ہو جائیں گے، تو گناہوں سے بچتے تھے، کبھی کافر ہو جائیں. تو تقویٰ ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، خوب عمل کرتے تھے. مگر حدیث یہ کہہ رہی ہے، حضور فرما رہے دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، عقیدے کا صحیح ہونا اصل ہے. نمبر 1 پر عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح ہو اس کے بعد ہی عمل کا اعتبار ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان معاملات میں سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں. اور ان کے لیے تو بس ایک آسان راستہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم کسی بھی معاملے میں اس چیز کے اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہو، ماہر سے رجوع کرتے ہو اور اس کی رائے سے ہٹ کر کام نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں یہ معیار کیوں ختم ہو جاتا ہے تمہارا؟
دین کے معاملے میں علماء اصل ہیں. علماء اصل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ علماء ٹھیکیدار ہیں یا علماء مالک ہیں. تم پڑھ لو تم بھی علماء بن جاؤ گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کو اپنی طرف اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو ہزاروں مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں کہ سب عالم بن جائیں. ہم سے زیادہ کون چاہے گا اس بات کو کہ لوگ عالم بن جائیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے. علماء کسی برادری کا نام نہیں ہے. ہر برادری کے لوگ, ہر طبقے کے لوگ, بلکہ غریبوں کے لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور عالم بنتے ہیں. ہم تو ہماری طرف سے دعوت ہے سب بن جائیں عالم, مگر عالم بنے بغیر آپ دین کے بارے میں رائے دیں تو وہی حال ہوگا جو ڈاکٹر بنے بغیر دوا دینے والے کا ہوگا. ظاہر بات ہے پکڑے جائیں گے. انکوالیفائڈ جو ڈاکٹر ہوگا, جو ڈگری والا نہیں ہے, جس نے پڑھا نہیں ہے اور وہ دوا دے رہا ہے, تو کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا نا وہ. تو اسی طرح سے معاملہ ہے. دین کے معاملے میں بغیر علم کے, بغیر جانے آپ بات کرنے کا حق رکھیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بات خاصی لمبی ہو گئی. 2-4 باتیں جو اس وقت سمجھ میں آئی آپ حضرات کی برکت سے وہ میں نے عرض کی ہے. یہ عقلی باتیں ہیں زیادہ تر. ہمارے دین میں, قرآن میں, احادیث میں آیات اور احادیث بے شمار ہیں جو ان معاملات میں رہنمائی کرتی ہیں, اور ہمارے اکابر نے کتابوں کا ایک انبار لگا دیا ہے لکھ کر. کتب خانہ تیار ہے, خاص طور سے عقیدے کے موضوع پر اور ختم نبوت کے موضوع پر ایک مستقل لائبریری ہے. یہ اچھی خاصی لائبریری بھر جائے گی, اتنی کتابیں علماء نے لکھی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کے سلسلے میں سنجیدگی نہیں ہے. ہم دین کو سیکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے. ہمارے وہ بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور وہاں کے سخت امتحانات پاس کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں محنت کرتے کرتے. آج کل نیٹ کا امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے امتحان آتے ہیں IAS وغیرہ کے. اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں نوجوان, مجھے بڑا رشک آتا ہے ان کی محنتوں پر. میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کس طرح محنت کرتے ہیں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ کاش یہ لوگ دین کے علم کے لیے بھی اگر ایسی محنت کر لیتے تو ہمارے زمانے میں اعلیٰ درجے کے علماء کی کوئی کمی نہ ہوتی. اس طرح کی محنت کرنے والے لوگ اگر ہمارے درمیان زیادہ ہو جائے, تھوڑے بہت تو ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے, کمی چل رہی ہے, وہ ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے. تو ہمارے یہ نوجوان جو اپنے روزگار کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, وہ دین کے معاملے میں محنت کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اور اگر محنت کرنے کا موقع نہیں ہے تو جنہوں نے محنت کر رکھی ہے ان سے جا کر رہنمائی لینی چاہیے. اگر دین کے معاملے میں سنجیدہ ہیں, گڑبڑی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہیں تو دنیا کی 100 روپے کی چیز بھی تحقیق کے بغیر نہیں خریدتے کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے. دین کے معاملے میں عقیدے کو بھی آسانی کے ساتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اس لیے کہ سنجیدہ نہیں ہے. آخرت کی فکر نہیں ہے, بندگی کا خیال نہیں ہے, یہ یاد نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو, اللہ کی مرضی کو آگے رکھو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا, میں نے حدیث پڑھی تھی, تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. خواہش کا مطلب کیا ہے؟ وہی عقل میں جو باتیں آتی ہیں. یہ سب خواہشات ہی تو ہیں. ہماری عقل میں جو کچھ آ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے, اب میرا دین کچھ اور بتا رہا ہے, تو میں اپنی بات کو پیچھے کر دوں اور دین کی بات کو مانوں. یہی عقل کو اور خواہش کو دین کے تابع کرنا ہے. یہی معیار ہے ہمارے لیے صحیح مومن ہونے کا. اس کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائے. اور یہ جو شیاطین کے نمائندے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کام کرتے پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, ہماری نسلوں کی, ہمارے نوجوانوں کی اور تمام امت کے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.